ذرا تصور کیجئے اگر حکام کو برسوں پہلے خبردار کر دیا گیا ہو، اگر کسی نے جا کر بتایا ہو کہ کم عمر لڑکیاں خطرے میں ہیں اور اس کے باوجود مشینری حرکت میں نہ آئی ہو۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی سوال کے گرد گھومتی ہے جو جتنا پرانا ہے اتنا ہی تکلیف دہ بھی۔ جیفری ایپسٹین مر گیا، لیکن کیا انصاف بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ معاملہ 2019 میں اچانک شروع نہیں ہوا تھا، اصل دھماکہ اس سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ 1996 ایک خاتون ماریا فارمر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایپسٹین خطرناک ہے، وہ کہتی ہیں کہ کم عمر لڑکیوں کی تصاویر، ان کا استحصال، ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے۔ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں بتاتی، وہ اپنی کم سن بہنوں کے بارے میں فکر کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ سوچئے، ایک وارننگ دی جا چکی تھی، لیکن آگے کیا ہوا؟ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ سال گزرتے گئے، ایپسٹین طاقتور حلقوں میں گھومتا رہا، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ تصاویر، تقریبات، تعلقات، اور پھر 2007 کے آس پاس منظر بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ وفاقی پروسیکیوٹرز ایک بڑی فرد جرم تیار کرتے ہیں، درجنوں الزامات، سیکس ٹریفکنگ، کم عمر لڑکیوں کا استحصال۔ لگتا ہے اب گرفت ہوگی، لیکن عین اسی وقت ایک ڈیل ہو جاتی ہے، ایسی ڈیل جس نے بعد میں پورے نظام انصاف پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایپسٹین کو صرف ریاستی سطح کے چند الزامات میں بمشکل 1 سال سے کچھ زیادہ جیل میں رہنا پڑا، بس۔ نہ وہ بڑے وفاقی مقدمات، نہ وہ درجنوں الزامات، نہ وہ نیٹ ورک، اور سب سے حیران کن بات، کسی اور پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ کچھ وکلاء نے بعد میں کہا ریاست نے متاثرہ لڑکیوں کو ہی مجرم بنا کر پیش کر دیا، جیسے وہ خود قصوروار ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بہت سوں کو لگا کہ طاقت اور دولت نے انصاف کو مات دے دی۔ پھر وقت گزرا اور کیس سرد پڑ گیا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ می ٹو موومنٹ، میڈیا کی توجہ، عوامی دباؤ، یہ سب دوبارہ اس فائل کو کھول دیتے ہیں۔ 2019 ایپسٹین پر ایک بار پھر سیکس ٹریفکنگ کے الزامات لگتے ہیں۔ اس بار معاملہ سنجیدہ نظر آتا ہے، مگر پھر وہ جیل میں مردہ پایا جاتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینرز اسے خودکشی قرار دیتے ہیں، اور پھر دنیا میں ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ اکیلا تھا یا راز بھی اس کے ساتھ چلا گیا؟ ایک شخص کو بعد میں سزا ملتی ہے، گھسلین میکسویل اس کی قریبی ساتھی۔ 2021 میں اسے کم عمر لڑکی کو ایپسٹین تک پہنچانے کے جرم میں مجرم قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد خاموشی۔ حالانکہ محکمہ انصاف خود کہتا ہے کہ متاثرین کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو پھر سوال وہی باقی، سب آخر کہاں گئے؟ پچھلے سالوں میں شفافیت کا مطالبہ بڑھتا گیا۔ کانگریس نے دباؤ ڈالا کہ فائلیں جاری کی جانی چاہیے۔ کچھ دستاویزات سامنے آئیں، کچھ کو روکا گیا۔ محکمہ انصاف نے کہا کچھ معاملات اب بھی زیر تفتیش ہیں اور کچھ کاغذات اندرونی مشاورت سے متعلق ہیں، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ اصل طاقتور نام اب بھی پردے کے پیچھے ہے۔ مزید تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ریلیز ہونے والی فائلز میں ممکنہ متاثرین کے نام اور حساس مواد بھی شامل تھا۔ سابق پروسیکیوٹر نے کہا مجرم محفوظ ہیں، متاثرین بے نقاب۔ یہ بات بہتوں کو ہلا گئی۔ پھر سیاست داخل ہوتی ہے۔ کچھ رہنما کہتے ہیں مزید تحقیقات ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک موقع پر تو یہاں تک کہا گیا کہ عوام کو اب اس معاملے سے آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن متاثرین اور ان کے وکلاء پوچھتے ہیں کیسے؟ جب سوال ابھی زندہ ہے، کیا مزید مقدمات ہو سکتے ہیں؟ قانونی ماہرین کہتے ہیں ہاں ممکن ہے، خاص طور پر بچوں کے جنسی استحصال کے کیسز میں وقت کی پابندیاں مختلف ہوتی ہیں، مگر مسئلہ ثبوت کا ہے۔ یادداشتیں مدھم ہو جاتی ہیں، گواہ بکھر جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے راستہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کچھ سابق پروسیکیوٹرز کھل کر کہتے ہیں انہیں مستقبل میں بڑی گرفتاریوں کے آثار نظر آتے ہیں، جبکہ موجودہ حکام کا موقف ہے اگر شواہد ملے تو کارروائی ہوگی۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو عوام کو مزید شکوک میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک شخص مر چکا، ایک جیل میں ہے، متاثرین انصاف کے منتظر ہیں، فائلیں جزوی طور پر کھلی ہیں، جزوی طور پر بند ہیں، اور ہر نئی ریلیز کے بعد سوال پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ شاید اصل مسئلہ یہی ہے، صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ کہ کسے بچایا گیا۔ اور اگر طاقتور لوگ قانون سے بالاتر ہیں تو پھر عام آدمی کس پر یقین کرے؟
یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. ہر سماعت، ہر دستاویز، ہر بیان ایک نئی پرت کھولتا ہے، لیکن مکمل تصویر وہ اب بھی دھند میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی تمام نام سامنے آئیں گے یا یہ فائل تاریخ کی سب سے بڑی ادھوری کہانی بن جائے گی؟ اور ناظرین، یہ میں پاکستان یا انڈیا کی نہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.